غیر اللہ سے مدد مانگنے کا بیان اللہ پاک کو حقیقی مددگار جانتے ہوئے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم سے مدد مانگنا استمداد کہلاتا ہے، اور استعانت کا بھی یہی مطلب ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اللہ سے مدد مانگنا بلا شبہ جائز ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب کریم عز و جل ہی کی ہے، اور یہ سب حضرات اس کی دی ہوئی قدرت سے مدد کرتے ہیں، کیونکہ ہر شے کا حقیقی مالک و مختار صرف اللہ پاک ہی ہے، اور اللہ پاک کی عطا کے بغیر کوئی مخلوق کسی ذرہ کی بھی مالک و مختار نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے اپنی خاص عطا اور فضل عظیم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کونین کا حاکم و مختار بنایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام و اولیاء اعظام رحمت اللہ علیہم اللہ پاک کی عطا سے یعنی اس کی دی ہوئی قدرت سے مدد کر سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ تحریم پارہ 28 کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک کا فرمان ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مدد چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم نہیں، تو اسے چاہیے یوں پکارے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔ کیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اللہ سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں، جی ہاں، جس طرح زندگی میں ان سے توسل کرنا اور مدد مانگنا جائز ہے، اسی طرح ان کے وصال کے بعد بھی جائز ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی اور ولی اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ علیہ وآلہ۔